اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی تعریف کسی بھی مخلوق یا بشر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر بہت حسین ہے تو اس میں اس شخص کی کیا تعریف؟ یہ تعریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس نے اس شخص کو حسین خلق کیا ہے۔ یہ حسن اس شخص نے خود خلق نہیں کیا ہے کہ اس کی تعریف ہو۔ اب اگر کوئی دوسرا انسان اس انسان کی تعریف کرتا ہے کہ آپ بہت حسین ہیں تو اس انسان کو جس کی تعریف کی جا رہی ہے یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ تعریف میری نہیں میرے رب کی ہے جس نے مجھے حسین خلق کیا، اور اس کے منہ سے یہ کلمہ بے اختیار نکلنا چاہیے، الحمدللہ۔ یہ ہم اپنی تعریف کرنے پر بول تو دیتے ہیں لیکن احساس بہت کم کرتے ہیں۔ کوئی شخص بہت ذہین ہے تو یہ اصلاً اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے اس انسان کو ایک بہترین ذہن عطا کیا ہے یا اس کو بہت ذہین خلق کیا ہے۔ اب یہ سن کر کہ وہ بہت ذہین ہے وہ متکبر نہ ہو جائے بلکہ فوراً اس کے دل میں یہ احساس تشکر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر یہ عظیم احسان کیا کہ اس کو بہت ذہین خلق کیا، ورنہ وہ دیوانہ بھی ہو سکتا تھا۔ اب اگر کوئی شخص دیوانہ خلق ہوا ہے تو اللہ نے اس کو ہر گناہ کے اثر سے یا ہر قسم کے گناہ سے مبرہ کر کے مستثنیٰ کر کے اس پر یہ احسان کیا کہ اس کو ہر قسم کی جواب دہی سے آزادی دے دی۔ تو اس میں اللہ کا ایک احسان ہے اس دیوانے کے لیے، الحمدللہ۔ اگر کسی شخص کو ہدایت نصیب ہوئی جس کے نتیجے میں وہ بہت نیک اور برگزیدہ انسان بن گیا تو اس میں بھی اس رب کریم کی ہی تعریف پوشیدہ ہے کہ اس نے اس انسان کو ہدایت بخشی۔ اب اس شخص کو اپنی نیک بختی پر، اپنی عبادت گزاری پر اور اپنے تقوی پر متکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس احساس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکیوں کی ہدایت بخشی، ہر لمحہ ہر آن اپنے رب کے اس احسان کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے کہ اے رب تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں کہ تو نے مجھے ہدایت بخشی ورنہ میں ہلاک ہو جاتا۔ حقیقتاً اگر میں اللہ کے لیے رکوع سجود کرتا ہوں تو یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے میرے جیسے گناہ گار اور حقیر انسان کو رکوع کرنے اور سجدہ کرنے کی اجازت یا مہلت بخشی، ورنہ میری یہ اوقات کہاں کہ میں اس ہستی کو سجدہ کروں جو آدم علیہ السلام تا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں اور تمام رسولوں کا مسجود ہے۔ ذرا گہرائی سے سوچے تو جسم کانپ جاتا ہے کہ وہ اللہ جس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ ریز رہتے تھے، جس کے آگے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول سجدہ ریز رہتے تھے، وہ اللہ کے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام کیا، وہ اللہ جس نے نار نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کیا، وہ اللہ جس کو پوری کائنات کی ہر شے سجدہ کرتی ہے، اس کے آگے جھکنے کی میرے جیسے گناہ گار کو توفیق ہوئی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے محضر میں
آنے کی، میرے اپنے محضر میں کھڑے ہونے کی، اپنی بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا کی، الحمدللہ۔ اگر کوئی بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے تو اس میں اللہ رب العزت کی ہی تعریف ہے کہ اس نے اس شخص کو اتنا بااخلاق بننے کی توفیق عطا کی۔ اگر کسی کو معاشرے میں بہت عزت حاصل ہے تو یہ عزت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا کی ہے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت۔ اس حاصل شدہ عزت کے لیے انسان کو اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو بہت دولت و ثروت حاصل ہے تو اس کو اس پر غرور نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو میں کتنا کماؤ انسان ہوں، یا کتنا باہنر یا قابل انسان ہوں، یا عقل مند اور چالاک انسان ہوں، یا کتنا محنت کش انسان ہوں کہ میں نے اتنی دولت و ثروت اکٹھی کر لی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ رب العزت کی ہی تعریف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس کو چاہے دولت عطا کرے اور جس کو چاہے غربت عطا کرے، اور غربت کے ساتھ صبر عطا کرے۔ اگر اللہ رب العزت کا ارادہ دولت دینے کا نہ ہو تو ساری عقل مندی، ساری ہنر مندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ لیکن ہم جیسے انسانوں کا معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہر تعریف کو اپنے لیے احساس کر لیتے ہیں۔ ذرا سی تعریف ہو دل میں تکبر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی کہتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، یا عقل مند ہیں، یا صاف گو ہیں، یا انصاف پسند ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اترانے لگتے ہیں، دل ہی دل میں مغرور ہو جاتے ہیں۔ جہاں تھوڑی سی دولت حاصل ہوئی بس سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے اس سال اتنا کمایا اور اتنا کمایا۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے نہیں بلکہ اللہ نے مقدر کیا ہے۔ ہمارا رب رحیم ہے، کریم ہے، اور ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں دن اور رات بار بار یاد دہانی کرواتا رہتا ہے ہماری نمازوں کے ذریعے، تاکہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریں، جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ یہ تو رہیں کچھ مادی مثالیں، مادی نعمتوں کی مثالیں۔ اسی طرح سے کچھ مانوی نعمات کے تعلق سے ہم غور کریں تو دنیا سے بے رغبتی، قناعت پسندی، شکر گزاری عظیم ترین نعمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ ترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ غرض یہ کہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے اور کسی بشر کے لیے نہیں۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ صرف یہی ایک عالم نہیں ہے جس سے ہم آشنا ہیں، بلکہ بہت سارے عالم ہیں اور وہ سب کا رب ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں تمہارے نبی جیسا ایک نبی ہے، آدم جیسا ایک آدم ہے، نوح جیسا ایک نوح ہے، ابراہیم جیسا ایک ابراہیم ہے، اور عیسیٰ جیسا ایک عیسیٰ ہے علیہ السلام۔ حوالہ المستدرک الحاکم، جلد 2، صفحہ نمبر 493۔ اور امام حاکم نے اور امام ذہبی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرنے کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی مزید تفصیل تمہیں بتا دوں تو تم لوگ مجھے جھٹلا دو یا کافر سمجھنے لگو گے۔ یعنی یہ حقیقتیں اس دور کے لوگوں کے فہم سے بہت آگے کی بات ہے۔ رب العالمین، یہاں دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ رب کے کیا معنی ہیں۔ عربی زبان میں رب کے معنی ہیں ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، یعنی سارے جہانوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اور سارے جہانوں کو پالنے والا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان اس طرح کروائی ہے کہ میں نے ہر شے کو صرف خلق کر کے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ میں ہر شے کا خالق بھی ہوں اور اس کا رب بھی ہوں، یعنی اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا بھی ہوں،
اس کو پالنے والا بھی ہوں۔ تو انسانوں کو بار بار یہ یاد دلایا گیا ہے کہ تم ہر چیز مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، کیونکہ میں تمہارا خالق ہی نہیں ہوں بلکہ تمہارا رب بھی ہوں۔ اب یہاں سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، بلکہ صرف ہماری ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی، تمام حجر و شجر، تمام پرندوں، تمام کیڑے مکوڑوں، تمام مچھلیوں، غرض یہ تمام مخلوقات کی ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، تو ہمیں صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مخلوق جتنی متحرک ہے اس کو ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اس کی تحریک بروئے کار لانی پڑتی ہے، اسی تحریک کے شایان شان، یعنی اس کی ضرورت کا پورا ہونا اس کی تحریک پر منحصر ہے۔ اور یہ کائنات میں کار فرما ایک قانون ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پیڑ بالکل تحریک نہیں رکھتا، تو اس کی ضروریات بنا کسی تحریک کے پورا کرنے کا انتظام اس کی جڑوں اور پتوں میں فراہم کر دیا۔ لیکن دوسری طرف ایک شیر تیز دوڑ سکتا ہے، تو اس کی ضرورت تبھی پوری ہوگی جب وہ اپنی اس صفت کو بروئے کار لائے گا، ورنہ بھوکا مر جائے گا۔ ایک نوزائیدہ بچے کے اندر تحریک تو ہے مگر بہت مختصر، تو اس کی غذا کے لیے وہ تھوڑی سی تحریک ہی درکار ہے۔ تو انسان کی ضروریات کا پورا ہونا اس کی صحیح یعنی جدوجہد سے مشروط ہونا اس کے لیے عزت افزائی کی بات ہے، ذلت و رسوائی کی نہیں۔ اس عزت افزائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، الحمدللہ۔ الرحمن الرحیم، الرحمن، الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کے تحت وہ تمام انسانوں کی اور تمام مخلوقات کی بنیادی ضروریات کو بلا شرط پورا کرتا ہے۔ وہ ضروریات جن کے بغیر بقائے حیات ممکن نہیں، جیسے سورج سے دھوپ کی حرارت، بارش کے ذریعے پانی، ہوا وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے، چاہے کوئی طلب کرے یا نہ کرے۔ لیکن اس کی صفت رحیم انسان کی ان ضروریات یا ان خواہشات کو پورا کرتی ہے جو بغیر طلب کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم کا کار فرما ہونا انسان کی صفت طلب سے مشروط ہے۔ وہ نعمات جو طلب کی جاتی ہیں اور بغیر طلب انسان کو حاصل نہیں ہوتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم انسان کو عطا کرتی ہے۔ اب یہ انسان کے ظرف پر منحصر ہے کہ وہ کیا طلب کرتا ہے، ملے گا وہی جو طلب کیا جائے گا۔ اب اگر وہ دولت کا طلبگار ہے تو دولت عطا ہوگی، شہرت کا طلبگار ہے تو شہرت عطا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ذات کی قربت کا طلبگار ہے تو وہ عطا ہوگی، اس کی خشیت کا طلبگار ہے تو وہ بھی عطا ہو جائے گی۔ غرض طلب کے امکان لامنتہائی ہیں تو عطا کے بھی امکان لامنتہائی ہیں، یعنی طلب کرنے کی اگر کوئی لمٹ نہیں ہے تو اسے عطا کرنے کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہاں، ہر طلب کردہ نعمت کے حصول کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کے پورا کرنے پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیم حرکت میں آتی ہے اور انسان کو وہ عطا کرتی ہے جس کو اس نے طلب کیا ہو۔ مثال کے طور پر انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا طلبگار ہے تو اس کے کچھ ضوابط و شرائط ہیں جن کو پورا کرنا پڑے گا۔ اس ہی طرح سے انسان اگر دولت کا طلبگار ہے تو اس طلب کے اپنے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کو اختیار کیے بغیر صرف طلب کے نتیجے میں اس کو دولت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اسی طرح باقی طلب شدہ نعمات کے اپنے اپنے ضوابط ہیں۔ مالک یوم الدین، یوم دین یعنی روز جزا کا مالک۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے انسانی زندگی کے 3 ادوار یعنی 3 فیزز اور ان کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
نمبر 1 دنیاوی زندگی، نمبر 2 برزخ، اور نمبر 3 قیامت۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی میں انسان کو ایک اختیار حاصل ہے، اور وہ آزادی عمل کا اختیار، یا یوں کہیں کہ ارادے کی آزادی، جس کو ہم فری ول کہتے ہیں انگلش میں۔ انسان کو ارادے کی آزادی دی گئی ہے کہ وہ عقل کو استعمال کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کی مدد سے خیر و شر کو سمجھے، اور پھر خیر کو چنے یا شر کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے انسان کو یہ آزادی عطا کی ہے تاکہ اس کو آزمائے کہ وہ خیر کا راستہ چنتا ہے یا شر کا، اور وہ اس پیمانے پر ہر لمحہ اس آزمائش میں مبتلا رہتا ہے، اور آخری سانس تک مبتلا رہتا ہے۔ وہ ہر لمحہ خود ارادی سے خیر کو چنتا ہے یا شر کو، اور اس کی زندگی میں لیے گئے تمام چھوٹے بڑے فیصلوں کا مجموعہ اس کا نامہ اعمال ہے، جس کی جانچ پڑتال کے دن کو ہم قیامت کے نام سے یا محشر کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن ایک دور زندگی دنیاوی زندگی اور قیامت کے بیچ میں حائل ہے، اور وہ ہے برزخ، اور اس دنیا کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ برزخ یعنی وہ جگہ جہاں موت سے لے کر روز محشر تک انسان کی روح کو قیام کرنا ہے۔ اس کا اصل مفہوم تو مرنے کے بعد ہی حاصل ہوگا، لیکن کچھ باتیں جو اس زندگی میں سمجھنا ضروری ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ برزخ اس دنیا کے پیرلل ایک اور عالم ہے جو ہر انسان اپنے لیے اپنے اعمال کے ذریعے خود تشکیل دیتا ہے۔ ہر انسان کی برزخ اس کے ہر عمل کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ہر نیک عمل کے نتیجے میں اس کی اپنی برزخ میں کچھ اچھا تشکیل پاتا ہے، اور ہر بدی کے نتیجے میں کچھ برا۔ کچھ بد اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اچھے اعمال کے نتیجے میں برزخ میں بنی خوبصورت اور اچھی چیزوں کو کھا جاتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جو برزخ میں بنی بد شکل اور تکلیف دہ چیزوں کو کھا جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 114، یعنی یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یا کھا جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، سورہ البقرہ آیت نمبر 264، ضائع نہ کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر۔ اور یہی اس دنیاوی زندگی کی سب سے بڑی اور اہم تاثیر ہے کہ یہ ہماری برزخ اور آخرت کو تشکیل دے رہی ہے۔ شاید یہی مطلب ہے مالک یوم الدین ہونے کا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس دنیا اور برزخ کے تم مجازی مالک ہو، کیونکہ دنیا میں تم اپنے ارادے سے نیکی اور بدی کو چنتے ہو، اور جس کے نتیجے میں تمہاری برزخ بنتی ہے، اور اس طرح تم خود ہی اپنی برزخ بناتے ہو، اور اللہ جبراً نہ تو نیکی تم سے کرواتا ہے اور نہ بدی، تاکہ کل تم برزخ میں پہنچ کر شکایت نہ کرو۔ یہ تمہاری اپنی کاریگری ہے، تمہاری اپنی کارکردگی ہے، اسے اچھا بناؤ یا برا۔ تمہیں میں نے ان دونوں یعنی دنیا اور برزخ کا مالک قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بالظلام للعبید، یہ تیرے ان اعمال کے باعث ہے جو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ابد سے ابد تک کا مالک ہے، اس دنیا کا بھی وہی مالک ہے اور برزخ کا بھی۔ غرض ہر زمانے اور ہر جگہ یعنی ہر زمان و مکان کا وہی مالک ہے۔ پھر وہ کیوں ارشاد فرماتا ہے کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک؟ مطلب یہی ہے کہ تمہیں آزادی ہے اچھا یا برا کرنے کی اس دنیاوی زندگی میں، لیکن قیامت میں کسی کو کوئی آزادی نہیں۔ وہاں ہر قسم کی آزادی سلب کر لی جائے گی، یہاں تک کہ انسان اپنے ارادے سے سجدہ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہی سجدہ کر پائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ غرض یہ کہ کل اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست مبارک میں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب سجدہ کرنے کا حکم فرمائے گا تو
نافرمان لوگ چاہیں گے کہ سجدہ کریں مگر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب دنیا میں انہیں پکارا جاتا تھا کہ اللہ کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آج وہ چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ مالک یوم الدین نہیں چاہتا کہ وہ آج سجدہ کریں یا آج وہ سجدہ کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شیطان ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوا اور لعنت زدہ ہوا۔ تو جو انسان بار بار سجدہ کرنے کے لیے پکارا جائے اور وہ سجدہ نہ کرے تو اس کو کس لیے ہدایت نصیب ہوگی اور کس لیے وہ فلاح پائے گا؟ بہرحال بات چل رہی تھی روز محشر کی، تو آج یوم الدین ہے، آج کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے مدد نہیں لے سکتا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے۔ یہ مطلب ہے مالک یوم الدین ہونے کا، ورنہ تو ہر شے کا ہر زمانے میں مالک وہی ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ انسان کی برزخ اس کی اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کا ایک بلو پرنٹ ہے، جیسے ایک وسیع و عریض عمارت کا بلو پرنٹ ایک چھوٹے سے کاغذ پر درج ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص پیمانہ یا اسکیل ہوتا ہے، جیسے کہ 1 سینٹی میٹر برابر 100 فیٹ۔ اسی طرح یہ دنیا بھی برزخ کا ایک بلو پرنٹ ہے، اور اس کے پیمانے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، جس کے کچھ اشارات قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ملتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، سورہ الحج آیت نمبر 47۔ اور تمہارے رب کے ہاں ایک دن ان 1000 سال کی مانند ہے جو تم شمار کرتے ہو، تم گنتے ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایگزیکٹ اسکیل کی طرف اشارہ دیا ہے، کیونکہ صراحتاً اس کی جو زبان ہے، اس کا جو انداز ہے، وہ ایک ایگزیکٹ اسکیل کو ظاہر کرتا ہے۔ اور تمہارے رب کے ہاں ایک دن ان 1000 سال کی مانند ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ القدر میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں پر محسوس یوں ہوتا ہے کہ 1000 ایک محاورے کی طرح استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں 1000 محاورتاً استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ایک بڑی تعداد سے لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم عام زبان میں 36 کا ایک حصہ لیتے ہیں، ہمارے اپنے انداز میں، ہمارے اس خطے میں ہم کہتے ہیں کہ 36 دیکھیں تم جیسے۔ 36 دیکھے ہیں تم جیسے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ 36، بٹ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سے دیکھے ہیں تمہارے جیسے۔ تو اسی طرح سے کچھ محاورتاً 1000 کا ہنسا استعمال ہوتا ہے، اور سورہ قدر میں انداز بیان کچھ اسی طرح کا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ یہاں پر 1000 سے مراد بہت سارے ہیں، اور اس کی صحیح تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں 1000 کا مطلب وہ نہ ہو جس کو ہم شمار کرتے ہیں، واللہ عالم۔ دنیا کا 1 منٹ برابر برزخ کا 1 سال یا 10 سال یا 100 سال۔ اب مان لیجئے کہ کسی نے اس دنیا میں کوئی بدی کی جس میں وہ 1 منٹ کے لیے ملوث رہا، لیکن یہ دنیا کا 1 منٹ کا عرصہ برزخ میں کتنے بڑے عرصے پر محیط ہوگا، اور برزخ کے کتنے بڑے عرصے کو متاثر کرے گا، اللہ رب العزت، اس کے رسول یا ان اہل علم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم خاص سے نوازا ہو۔ لیکن قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے اتنا تو ظاہر ہی ہے کہ اس کا مطلب بہت بڑا عرصہ ہوگا۔ وہ برزخ اس حصے سے شروع ہوگی جو انسان کے سن بلوغ کے وقت میں انسان کے اعمال کے نتیجے میں بنی تھی، اور پھر بنتی ہی چلی گئی لمحہ بلمحہ، انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کے مطابق، اور آخری سانس تک بنتی رہی۔ اس کی موت اس کا نقطۂ اتمام ہے۔
یعنی فل اسٹاپ ہے۔ برزخ میں انسان کو وہ پورا حصہ جینا ہے، نقطۂ آغاز سے نقطۂ اختتام تک۔ ہاں البتہ توبہ ایک بہت عظیم تحفہ ہے رب کریم کا، جو برزخ کی تشکیل میں بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے، بشرطے کہ توبہ قبول ہو۔ اگر توبہ قبول ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ برزخ میں جو خوفناک چیزیں کسی گناہ کے نتیجے میں وجود میں آئی تھیں وہ مٹ جاتی ہیں، بلکہ اس گناہ کے نتیجے میں دنیا و برزخ میں جن نعمات سے انسان محروم کر دیا گیا تھا وہ انسان کے لیے دوبارہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ یہ اس رب کریم کی شان کریمی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، یعنی فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جان بوجھ کر وہ کوئی گناہ نہیں کرتے بار بار۔ میرے ایک جاننے والے نے اس کے متعلق ایک شک کا اظہار کیا، اور وہ یہ کہ دنیا میں بہت سے لوگوں کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوئے ہیں، اور تقریباً وہ سب ہی لوگ جو اپنے تجربے بتاتے ہیں وہ بہت دلکش اور بہت خوبصورت مناظر ہیں، جبکہ وہ لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو خدا کے وجود کے ہی منکر تھے اور اس تجربے کے بعد خدا کے وجود کو تسلیم کرنے لگے۔ تو ان سب کا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر ایک لادین انسان کا کم از کم اس کا تو کچھ بہت ڈراونا ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی برزخ انسان کے بچپن سے شروع ہوتی ہے، اور بچپن میں ہر انسان نیک اور مسلم ہی ہوتا ہے، اس کے گناہ کا کھاتا یا تو ابھی کھلا ہی نہیں ہوتا ہے یا کھلا ہوتا بھی ہے تو اس میں بہت کم گناہ درج ہوتے ہیں، اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے معمولی اور چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جن کے تعلق سے حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی زندگی کے گناہوں کے تعلق سے خاص رعایت عطا فرماتا ہے، اور یہ جواب بھی تب ہی قابل غور ہوگا جب یہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے واقعات سچے ہوں، یا ایسا ممکن بھی ہو، واللہ عالم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ عام طور سے اس کا ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ حال اور ماضی کا صیغہ ہے، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر کا، تو اس کا صحیح ترجمہ اور مکمل ترجمہ یہی ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ گویا یہ رب اور اس کے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد تب ہی حاصل ہوتی ہے جب وہ اس کی بندگی بجا لاتا ہے۔ عام مدد تو ہر انسان کو حاصل ہے ہی، چاہے فرمان بردار ہو یا نافرمان ہو، لیکن یہاں جو مدد بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے وہ کوئی عام مدد نہیں بلکہ بہت خاص مدد ہے، اور وہ یہ کہ اللہ بندے کو ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، پس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ دعا اس آیت کی بہترین اور جامع ترین تفسیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حق تبھی حاصل ہے جب وہ اللہ کی بندگی بجا لائے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصول بیان فرما رہا ہے کہ میں مدد انہی لوگوں کی کرتا ہوں جو میری بندگی بجا لاتے ہیں، اور جو لوگ میری بندگی بجا نہیں لاتے اور میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔
اب سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کی بندگی کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف صوم و صلات کی پابندی کا نام عبادت ہے؟ ہرگز نہیں۔ صوم و صلات عبادات کا حصہ ضرور ہیں لیکن کل عبادت نہیں، بلکہ عبادت کے معنی اس سے بہت زیادہ وسیع ہیں۔ پہلی بات تو عبادت کے عربی لغت میں کیا معنی ہے؟ عربی میں عبادت کے معنی ہے غلامی کے، اور عابد کے معنی غلام، اور غلام مستقل ہوتا ہے 24 گھنٹے، کسی تھوڑی مدت کے لیے نہیں ہوتا کہ میں مسجد کے اندر اللہ کا غلام ہوں اور مسجد کے باہر میں معاشرے کا غلام ہوں، یا اپنی خواہشات کا غلام ہوں، یا دولت مندی کا غلام ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ بندگی ہر لمحہ کرنی ہے، آخری سانس تک ہر مقام پر ہونی چاہیے، چاہے مسجد ہو، گھر ہو، دکان ہو، دفتر ہو، اسکول ہو یا کالج، مصلے پر ہو یا بستر پر، غرض ہر جگہ اور ہر وقت بندگی بجا لانی ہے۔ اب ذرا اس پر غور کرتے ہیں کہ بندگی کیا ہے۔ بندگی کی سب سے عام تعریف تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر لمحہ اس طرح گزارنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، ہر لمحہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ لیکن اگر بندگی کو آسان ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تاکہ ہر انسان کو ہر لمحے یاد رہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو بندگی کی تعریف کچھ اس طرح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بقدر استطاعت انسان کا اپنے وجود میں منعکس کرنا یا ریفلیکٹ کرنا اور اس کی کوشش کرتے رہنا اصل بندگی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اس کے بندے کے اندر رحم دلی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صادق ہے، سچا ہے، اس کے بندے کو سچا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ سچا ہے، اس کے بندے کا بھی ہر وعدہ سچا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے اور عدل کو پسند کرتا ہے، اس کے بندے کو بھی عدل پسند ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے بندے کو بھی دوسرے انسانوں کے قصور معاف کر دینے چاہیے یا کرنے والا بننا چاہیے۔ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اس کے بندے کو ظلم سے لڑنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں سے محبت فرماتا ہے، اس کے بندوں کو یتیموں اور بے سہاراؤں سے محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ رازق ہے، اس کے بندے کو بھی غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبث کام نہیں کرتا، یعنی فضول کام نہیں کرتا، اس کے بندے کو بھی فضول کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی ضروریات فراہم کرنے میں انسان کے درمیان فرق نہیں کرتا، اس کے بندے کو بھی انسانوں کی بنیادی ضروریات پورا کرتے وقت انسانوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بھی برساتا ہے اور نافرمانوں کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا فرما برداروں کے لیے بھی چلاتا ہے اور نافرمانوں کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج سے توانائی فرما برداروں کو بھی عطا کرتا ہے اور نافرمانوں کو بھی۔ اسی طرح اس کا بندہ جب دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ لینے والا مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یا ہندو ہے یا اور کسی مذہب کا ماننے والا ہے۔ اور باقی جتنے کام ایسے ہیں کہ جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، جن کا اطلاق اللہ پر نہیں ہو سکتا، وہ بھی انسان کو بجا لانے چاہیے، جیسے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی وغیرہ۔ یقیناً تعبدی امور بھی اسی بندگی کا حصہ ہیں، جیسے صوم و صلات، حج وغیرہ، اور محرمات سے بچنا بھی۔ یہ ہے اصل بندگی۔ تو جب انسان یہ بندگی بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا حقدار بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت یعنی مدد یقیناً فرماتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے واضح طور پر اس کی تفصیل کچھ اس طرح بیان فرمائی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 61۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ اب یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرمانا ہے کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کی عبادت مت کرنا، یعنی کہ شیطان کے سجھائے ہوئے راستے پر مت چلنا، اس کے مرضی کے کام مت کرنا، ورنہ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ اگر اس کو بہت پریسائز طریقے پر سمجھا جائے تو انسان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ یہ طے کرتی ہیں کہ وہ کس کا بندہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ درہم کا بندہ ہلاک ہوا تو درہم کی پوجا، درہم و دینار کی پوجا یا اس کی عبادت کون کر رہا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اگر تمہاری پرائیورٹی دولت ہے، پیسہ ہے، درہم ہے، دینار ہے تو تم اس کے بندے ہو، اور تمہاری زندگی میں پرائیورٹی اگر آسانیوں کی ہے، تمہیں آسانیاں اور عیش و عشرت مطمع نظر ہے، اپنا فائدہ مطمع نظر ہے، چاہے جس کاسٹ پر ہو، تم سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دیتے ہو تو تم اس کے بندے ہو۔ اگر تمہاری پرائیورٹیز میں نمبر 1 پرائیورٹی پر خدا کی ذات ہے، اس کا تقرب ہے، اس کی فرما برداری ہے، تبھی تم اس کے بندے ہو۔ تو اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اس کی بندگی، اس کا اخلاص، اس کا تقرب پہلی پرائرٹی پر نہیں رکھتا، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ جتنے روزے رکھتا ہو، بظاہر وہ کتنا بھی اچھا مسلمان یا مومن نظر آتا ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کی زندگی کی جو پرائیورٹیز ہیں، جو اس کی دل کے اندر خواہشات ہیں، اس میں نمبر 1 پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں ہے، تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اور کوئی شخص بظاہر کتنا بھی کم مسلمان نظر آتا ہو، کپڑوں سے، حلیے سے، لیکن دل کے اندر جو اس کی خواہشات ہیں اس میں نمبر 1 پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو رکھتا ہے، اس کے تقرب کو رکھتا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ ہے۔ مثال دینے کے لیے میں ہمیشہ یہ ایک مثال دیتا ہوں بندگی کی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران صاحب جو ایران کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، عظیم اسکالر تھے، تو وہ نیوکلیر فزکس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور ان کے تھیسس پورے دنیا میں کئی ملکوں میں چھپے، پبلش ہوئے، بہت شہرت حاصل ہوئی۔ تو ناسا کی طرف سے انہیں آفر لیٹر آ گیا فیلوشپ کے لیے۔ اسی دوران انہوں نے نیوز پیپر میں دیکھا کہ لبنان کے اندر ایک چھوٹا سا اسکول ہے، کوئی معمولی سا پرائمری اسکول، اس میں کلاس 6 کے لیے کسی سائنس ٹیچر کی ضرورت ہے، اور اس کے ایڈ سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اسباب و وسائل کی کمی ہے، کیونکہ لبنان میں ایک بہت لمبے زمانے سے پریشانیوں کا دور رہا ہے، اور وہ مانیٹری ٹرمز میں پیسے کی نقطہ نظر سے بہت غریب خطہ رہا ہے اسرائیل کی زیادتیوں کی وجہ سے۔ تو انہوں نے وہ ناسا کا جو آفر تھا اس کو کنسیڈر نہیں کیا، اور وہ سیدھے لبنان گئے، اور لبنان میں جا کر انہوں نے وہ اسکول جوائن کیا ایز اے پرائمری ٹیچر، ایز اے ٹیچر آف کلاس 6 سائنس ٹیچر۔ یہاں سمجھ آتا ہے کہ انسان کی پرائیورٹی کیا ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے صحیح معنی میں مومنانہ رول ماڈلز آف ماڈرن ورلڈ۔ ظاہر ہے کہ الٹیمیٹ رول ماڈل تو ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن یہ ہمارے ماڈرن ورلڈ کے ہیروز ہیں۔ یہ وہ مثالیں ہیں، نمونے ہیں جو ہماری اسی دنیا میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہ بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پرائمری ٹیچر لبنان کے اسکول کا وہ اتنا عظیم انسان تھا کہ جب ایران کے اندر انقلاب برپا ہوا، انقلاب کامیاب ہوا، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکم دیا کہ لبنان میں ایک مصطفیٰ نام کا ایک بندہ ہے، وہ مجھے درکار ہے، اسے بلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانے کہ جو اپنے مخلص بندے ہیں، اپنے مقرب بندے ہیں، ان کو کس طرح کی نگاہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ناقابل فہم بات ہے۔ بہرحال وہ مصطفیٰ چمران صاحب کو بلایا گیا، اور امام خمینی نے کہا کہ میں تمہیں ڈیفنس منسٹری دینا چاہتا ہوں اپنی گورنمنٹ میں تمہیں ایران کا ڈیفنس منسٹر، وزیر دفاع بنانا چاہتا ہوں۔ اور ڈاکٹر مصطفیٰ وہ شاید واحد ڈیفنس منسٹر ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ڈیفنس منسٹر آف اے کنٹری میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ اور ایک انٹرویو کے دوران ان کی جو اہلیہ تھیں، انہوں نے یہ اس بات کا ذکر کیا کہ جس دن مصطفیٰ کی شہادت کی خبر مجھے ملی، اس دن مجھے
سمجھ آیا کہ مصطفیٰ اور میری زندگی اتنی وسیع تھی کہ میری پوری دنیا ایک سوٹ کیس میں سما گئی. جب میں نے اس گھر کو خالی کیا جو ہمیں آفیشیلی گورنمنٹ آف ایران نے دیا تھا مجھے، کیونکہ میکے جانا تھا تو مجھے سارا سامان سمیٹنا تھا، تو مجھے احساس ہوا کہ ہماری زندگی ایک سوٹ کیس میں آ گئی. تو یہ الگ ہی دنیا ہے. پرائیورٹیز طے کرتی ہیں کہ آپ کس دنیا کے مالک ہو، پرائیورٹیز طے کرتی ہیں کہ آپ کس دنیا کے مالک ہو. تو بہرحال صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب کے شکار ہوئے، جو راہ سے بھٹک گئے. اب یہ راہ سے بھٹک گئے، اس میں ایک بہت ہی خاص بات مضمر ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو کہ کسی انسان کا کامیاب ہونا اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم حاصل کر سکا یا صراط مستقیم پر آ گیا، بلکہ صراط مستقیم پر آ کر اس پر جمع رہا، اور تب تک جمع رہا جب تک وہ میرے انعام کا حقدار قرار نہیں پایا، جب تک ڈٹا رہا، جب تک اس کی سانس رہی اس کے جسم کے اندر، وہ کبھی اس راستے سے بھٹکا نہیں. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیے، بلکہ وہ مستقل تمام شیطانی وسوسوں اور اس کی کارستانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیقات طلب کرتے ہوئے جمع رہا، ڈٹا رہا، اور اس دنیا سے رخصت ہونے تک ڈٹا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا حقدار قرار پایا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں مانگنے کی پوری آزادی دی ہے کہ تم کچھ بھی مانگ سکتے ہو، بڑے سے بڑا مانگ سکتے ہو، تو پھر وہ بڑے سے بڑا کیا ہے، وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے جس کو تمہیں مجھ سے مانگنا چاہیے؟ وہ ہے میری صراط مستقیم، وہ ہے یہ حق، یہ اسٹیٹس کہ تم میرے بندے کہلاؤ. کیونکہ یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے. اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں اگر سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا ریوارڈ کوئی ممکن ہے کسی انسان کے لیے اچیو کرنا، تو وہ یہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر یہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے. Nothing can be greater than this. تو گویا اے احمق ہو، اے بے وقوف ہو، اے کم عقل ہو، گاڑی بنگلہ مت مانگو، شہرت مت مانگو، بہت چھوٹی چیزیں ہیں، بہت معمولی چیزیں ہیں. مجھ سے مجھے ہی مانگ لو اگر تھوڑی سی عقل رکھتے ہو، کیونکہ میں اگر تمہارا ہو گیا تو پھر پوری کائنات تمہاری ہے. تو مجھ سے صراط مستقیم مانگو اور اس پہ جمع رہنا مانگو آخری سانس تک. ایسا نہ ہو کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد، اس بڑی نعمت کو اچیو کرنے کے بعد تم اسے گنوا بیٹھو، تم بھٹک جاؤ اور میرے غضب کے شکار ہو جاؤ. تو یہ مانگتے رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ.